جو کہ ایسے لوگ جو کہ اپنے موبائل فون کو نا بند کر دیتے ہیں یوز کرنے کے بعد، مینس دیٹ کہ اب میں نے اپنے ساری کلاسز لے لی، انہوں نے ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہوتا ہے کہ اتنے اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک میرا موبائل یوز کرنے کا ٹائم تھا، سو دیٹس انف، اور اب میں نے موبائل یوز نہیں کرنا. جیسے بچوں کا کہا جاتا ہے نا کہ آپ کے پاس 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر ایسے روٹین سیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے جب اپنے بیڈ روم میں آنا ہے موبائل کو سائڈ پہ رکھ دینا ہے، کیونکہ میں بیڈ کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے. اگر بیڈ کے پاس ہوگا تو اوبیسلی آپ کا خیال اس کی طرف چلا جائے گا. اور جب آپ فیملی کے اندر جائیں گے تو اوبیسلی میں نے موبائل کو باہر رکھی، اس کے بعد فیملی جہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ اس جگہ پہ میں نے انٹر ہونا ہے تاکہ میں ان کے ساتھ ہارٹ ٹو ہارٹ ہماری ٹاک شاک ہو سکے. ہم ان کے ساتھ بیٹھیں تو ہمارا دل ان کے اندر ہو، نہ کہ ہم موبائل فون کے اندر ہمارا دل ہو کہ ابھی موبائل کے اندر میسیج آ رہا ہوگا، کال آ رہی ہوگی، یا میری کلاس ہوگی. نہیں، اپنے کاموں سے فری ہو کے آپ جب بیٹھیں موبائل اپنے کام کے لیے، موبائل فون کو کچن میں جائیں تو موبائل فون کو بالکل سائڈ پہ چلے جائیں رکھے جائیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ سے ٹائپنگ ہو رہی ہوتی ہے، ایک ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ سے ٹائپنگ ہو رہی ہوتی ہے، ایک ہاتھ سے کھانا بنا رہے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ سے ہم پانی پی رہے ہیں، دوسرا سے ٹائپنگ ہو رہی ہوتی ہے. اس چیز سے ہم نے باہر نکلنا ہے. ہم نے یہ ایسی جنریشن نہیں بننا جو کہ اپنی آخرت کو کمپرومائز کرے ہو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب چوتھے سپارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو خود بھی آئیڈیا ہو جائے گا جب آپ پڑھیں گے اللہ پاک کا کلام. تو یہ جو کفار کے پاس جو مال و دولت ہے، جو ان کے پاس عیش کی زندگی ہے، ہر طرح کی فیسلٹی ہے، اس کو دیکھ کے کہیں آپ کے دل میں غم نہ ہو، حسرتیں پیدا نہ ہو، دکھ پیدا نہ ہو. کیونکہ یہ ان کے پاس جو متاع ہے نا، ان کے پاس جو فائدے کی جو چیزیں ہیں، یہ جو عیش کی چیزیں ہیں ڈفرینٹ لوگوں کے پاس، وہاں پہ تو کفار کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو جو لوگ بڑا مطلب نا پروٹوکول کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو حسرت کے باعث نہ بنائیں کہ اس کے پاس اچھی چیز ہے. اور موبائلس کے اوپر بھی کمپٹیشن چل رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کے پاس اچھا موبائل ہے، فلاں کے پاس نہیں ہے. تو یہ چیزیں آپ کو نا احساس کمتری کا شکار نہ بنائیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو متاع ہے نا، یہ بہت قلیل ہے، بہت تھوڑی ہے، بہت عارضی ہے. اور ان کا ٹھکانہ اینڈ پہ کیا ہوگا؟ جہنم، اور وہ بہت برا بچھونا ہے. تو ہمارے پاس بھی اگر ہمیں کسی کے پاس نعمتیں نظر آتی ہیں بہت زیادہ، تو ہمیں اس کے حسرت نہیں کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ اس کو اتنا دے دیا مجھے کیوں نہیں دیا، یا ایسا نہیں. اللہ کا فضل ضرور اس سے مانگیے کہ اللہ آپ اس کو عطا کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے ڈبل عطا کیجیے، لیکن اس کو میں آپ کی فرمانبرداری میں استعمال کروں، آپ کے راستے میں استعمال کروں. ایسا نہ ہو کہ دنیا کے لیے جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کے پاس جو متاع ہے یہ بہت تھوڑی ہے، ان کے پاس بہت عارضی ہے. اللہ کے پاس ایک دائمی چیز بھی ہے جس کا نام ہے جنت. بلکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے جو دو دو جنتیں ہوں گی، ڈبل ڈبل جنات، سبحان اللہ. ایسے بھی لوگ ہیں. ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کمپٹیشن کرنا ہے، ہمارا کمپٹیشن ان کے ساتھ ہونا چاہیے کہ یس ہمیں ان سے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. اللہ کی رضامندی پانے کے لیے دوسروں سے آگے بڑھنا ہے، نہ کہ ہم نے دنیا کی چیزوں کے اندر کمپٹیشن کرنا ہے. تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ موبائل فون کو اوبیسلی فیملی کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ گپ شپ لگانا، مسکرانا، ان کے اندر بیٹھ کے ڈفرینٹ چیزیں ڈسکس کرنا، یہ ٹائم بھی ہمارا عبادت کے اندر کنسیڈر ہو سکتا ہے اگر ہم اللہ سبحانہ کی رضا کے لیے کریں کہ ہم اپنی فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں. کھانا پکانا، جھاڑو والا لگانا، باقی جو مرد جو کام کرتے ہیں جاب کے حوالے سے، عورتیں جو جاب کے حوالے سے کام کرتی ہیں، وہ بھی اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے اور حلال کمانے کے لیے اور فیملی کو سرو کرنے کے لیے، دوسروں کو مشکلات سے بچانے کے لیے، ٹف ٹائم سے بچانے کے لیے اگر ہم کریں، وہ بھی عبادت کے اندر ہوتا ہے. تو دیکھیں انجوائے بھی کر رہا ہوتا ہے بندہ اور ساتھ میں ثواب بھی. تو موبائل فون کے اندر اتنی اس کو پرائرٹی نہ دیجیے کہ مما آواز دے رہی ہوں تو آپ کا موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہو، جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے لیکن پھر بھی ہاتھ میں موبائل لے کے، ناٹ ایٹ آل. جب اپنے روم میں آتے ہیں، اپنے روم میں بے شک ایک سائڈ پہ جگہ بنا لیجیے کہ میں نے اپنا موبائل یہاں پہ رکھنا ہے، اور اگر موبائل کو الارم وغیرہ لگانا ہے تو ایک جگہ پہ رکھ لیجیے کہ صبح وہاں پہ الارم بجے گا تو میں وہاں پہ اٹھ کے تو بس اس کو میں چلی جاؤں گی. تو اگر موبائل یوز نہیں کر رہے یعنی کہ آپ کا کام مکمل ہو گیا تو آپ اس ٹائم پہ بند کر لیجیے کہ اس ٹائم پہ میں نے کسی سے بات نہیں کرنی ہوتی. یعنی کہ اگر اوبیسلی کچھ لوگوں کے پیرنٹس ابراڈ ہوتے ہیں یا کچھ لوگ پیرنٹس سے خود دور ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ میرے گھر سے کال آنی ہے. تو ادروائز آپ اس کو اگر نہیں کر سکتے میکسیمم تو نوٹیفیکیشن سارے آف کر لیجیے تاکہ ایٹ لیسٹ ڈسٹریکشنز نہ ہوں آپ کے کام سے. اور اپنا ٹائم ٹیبل ایک سیٹ کیجیے، روٹین سیٹ کیجیے، نمازوں کی، ذکر و اذکار کی. آپ کو پتہ ہے فراغت اور جو فرصت ہوتی ہے نا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. صحت اور فراغت یہ دونوں ایسی نعمتیں جن کی انسان قدر نہیں کرتا. تو ہم نے ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہونا کہ جو ان کی قدر نہیں کرتے، بلکہ ہمیں تو ایسے لوگوں میں شامل ہونا ہے جن کے لیے اللہ پاک نے کہا ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب وہ فری ہوتے ہیں نا، جب وہ فارغ ہوتے ہیں اپنے کاموں وغیرہ سے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ فری ہو کے تو موبائل کی طرف رجوع کرنا. what the hell is this؟ لائک یہ کس ہمارا جو کریکٹر ہے وہ کہاں پہ پہنچ چکا ہے. ہم نے خود کی اصلاح کرنی ہے، ہم نے سوسائٹی کی انشاءاللہ تعالی اصلاح کرنی ہے.
تو اس طرح کی جو ڈراماز موویز اور ان چیزوں کی کانٹینٹ سے بالکل انسان نے دور رہنا ہے، باہر رہنا ہے، بلکہ موبائل کو صرف اپنے یوز کے لیے، یعنی کہ جو کام کی چیز نہیں ان کے لیے استعمال کیجیے، کام کی چیزیں ان دا مینس کہ جو آخرت کے لیے سب سے زیادہ بینیفیشل نا ان کے لیے. باقی چند لوگوں سے اگر بات کرنی ہوتی ہے ان سے بات کر کے آپ موبائل کو آف کر لیا کیجیے، یا پھر ایٹ لیسٹ آپ دن میں 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے موبائل کے ساتھ گزاریں، باقی 22 گھنٹے آپ اپنی نیند کیجیے پوری، اس کے بعد اپنے کام کیجیے، روٹین سیٹ کیجیے، اپنے ایکسرسائز کا خیال رکھیں، ہیلتھ کے لیے آپ ایکسرسائز ضرور کیا کیجیے، واک کیجیے، اس کے بعد ڈفرینٹ جو ایکسرسائز ہوتی ہیں آپ ضرور کریں. فیمیلز اگر آپ جم نہیں جا سکیں تو آپ یہ کر سکتی ہیں کہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز نا گھر کے اندر ہی پلان کر سکتی ہیں، جیسے کہ یہ جو رسی کو کودنا یہ آپ اپنے گھر کے اندر پریکٹس کر سکتی ہیں. ویسے اسٹارٹ میں بہت مشکل ہوگا بٹ بعد میں آپ ایکٹیو فیل کرنا شروع کر دیں گے. اینڈ اس کے بعد پھر پش اپس لگانا اگر اسٹارٹ میں یہ بھی مشکل ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ نا بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر، بہنوں کے ساتھ اسپیشلی مل کے، تو آپ ان کو کہیں کہ ذرا آئے نا ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، تو وہ آپ ہنستے کھیلتے آپ ایک جو انرجی کا لیول ہوتا ہے نا وہ آپ آدھے گھنٹے کے بعد، حالانکہ آپ کو لگے گا کہ آپ تھک رہے ہیں بٹ آپ انرجی کا لیول آپ کو ڈبل فیل ہو رہا ہوگا. پھر اس کے بعد اپنے کھانے کے اندر دھیان کریں کہ ہم کھا کیا رہے ہیں، تو اپنی صحت کا بھی ساتھ ساتھ میں ہمیں خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور اس صحت کو ہمیں خیال رکھنا ہے. اور اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہر وقت تیار رکھنا ہے کہ اللہ جب آپ کو ضرورت پڑے میں حاضر، جب قرآن پڑھنا ہو میں حاضر، نماز پڑھنی ہو میں حاضر. ایسے نا نماز کے اندر کھڑے ہوا کریں کہ جسے لاغر ہو کے کھڑے ہو رہے نہیں. اللہ کو تو زیادہ محبوب ہے نا وہ والا مومن جو قوی مومن ہے، قوی مومن ایز کمپیئر ٹو کمزور اور لاغر انسان کی طرح نہیں بننا، بلکہ وی ہیو ٹو بی ایکٹیو، ہمیں ایک ایکٹیو مومن بننا ہے اور ہمیں اپنے مسلم ہونے کو، مومن ہونے کو آن کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. آج کے اتنا ہی. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب ان چیزوں کے پر عمل کریں گے اور اپنی زندگی کے اندر ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، پول لیں گے کہ کس کس نے اپنی زندگی کے اندر سے کوئی ایکسرسائزز اور ایڈ کی ہیں یا نہیں، اور اپنی زندگی کے اندر سے موبائل فون کا یوزیج کم کیا ہے یا نہیں. اور آج کی ریفلیکشنز نیکسٹ وائس نوٹ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں. يا عمري اللي راحت أحلامه هوام إن كان ما ضمت يمين